میرا نام ہے مسز قاسم اور میں کراچی ہائی اسکول کی پرنسپل ہوں. جی جناب, کیسے ہیں آپ لوگ؟ سنو بھائی بچوں, میں پھر آ گئی ہوں تمہیں ایک نئی کہانی سنانے. سو جلدی قریب آ کے بیٹھ جاؤ اور جلدی سے سنو. یہ کہانی تھوڑی سی مختلف ہے, اس میں آپ کو شاید زیادہ مزہ آئے, اور جتنا مزہ آیا نا تو ہمیں لکھ کر بتانا, ای میل کر کے ضرور بتانا. گمشدہ انگوٹھی. کئی 100 سال پہلے کی بات ہے. ایک ملک پر زمان نامی شہزادہ حکومت کرتا تھا. اس کی بیوی کا نام شہزادی ماہنور تھا, اور وہ سچ میں ماہنور تھی, یعنی اتنی خوبصورت تھی کہ وہ بالکل چاند کی طرح خوبصورت لگتی تھی. خیر, ایک دن شہزادہ اپنی بیوی کے ہمراہ شکار کرنے گیا. وہ سارا دن شکار کی تلاش میں پھرتے رہے. شام ہوئی تو شہزادے نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈال لیا اور اپنے تمام وزراء اور محافظین, بیٹا محافظین ان کو کہتے ہیں جو ان کی حفاظت کر رہے تھے, تمام محافظین کو واپس بھیج دیا کہ کل صبح ہمیں یہیں سے لے لینا. کچھ دیر شکار کی تلاش میں پھرنے کے بعد دونوں کو تھکن محسوس ہوئی. شہزادے نے کہا, یہ جگہ کافی پرسکون ہے, آؤ یہاں کچھ دیر آرام کر لیں. انہوں نے ایک کھلی جگہ پر خیمہ لگا کر آرام کا فیصلہ کیا. شہزادہ حضور, واقعی آپ صحیح کہتے, صبح سے اب تک تھکن بھی بہت ہو چکی ہے, تھوڑی دیر آرام بہت ضروری ہے. شہزادی نے جواب دیا. بھاری بھرکم زیورات شہزادی کے لیے اور بھی واقعی الجھن کا باعث بن رہے تھے. اس نے سوچا کہ اگر وہ یہ زیورات اتار دے تو کافی بہتر محسوس کرے گی. یہ خیال آتے ہی اس نے زیورات اتار کر قریبی پتھر پر رکھ دیے. یہ جگہ اچھی ہے, میں اپنے زیورات یہاں رکھ دیتی ہوں. وہ اپنے طور پر مطمئن تھی کہ اس نے زیورات محفوظ مقام پر رکھ دیے ہیں. وہ ابھی شہزادے کو اس کے بارے میں بتا ہی رہی تھی کہ اچانک ایک پرندہ ادھر آیا اور شہزادی کی قیمتی انگوٹھی پنجوں میں دبا کر اڑ گیا. شہزادی ماہنور تو یہ دیکھ کر چلائی, او خدایا, دیکھو پرندہ میری قیمتی انگوٹھی لے جا رہا ہے, ہائے میری پیاری انگوٹھی. شہزادہ زمان نے یہ دیکھ کر کہا, فکر مت کرو شہزادی, میں ابھی یہ انگوٹھی واپس لے کر آتا ہوں. یہ کہہ کر وہ پرندے کے پیچھے لپکا. رکو بدبخت پرندے, یہ تمہارے کھانے کی چیز نہیں ہے. بدقسمتی سے شہزادہ پرندے کو روک نہ سکا اور نہ ہی پکڑ سکا. وہ بھاگتے بھاگتے کافی دور نکل آیا, لیکن شہزادے نے ہمت نہ ہاری. جہاں جہاں وہ پرندہ رکتا وہ بھی ٹھہر کر اسے پکڑنے کی کوشش کرتا. تھوڑی دور تک تو یہ آنکھ پچھولی جاری رہی. ایک جگہ شہزادے کو محسوس ہوا کہ پرندہ اب تو نظر ہی نہیں آ رہا. اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی مگر کوئی فائدہ نہ ہوا. تب شہزادہ زمان کو خیال آیا کہ وہ راستہ بھول چکا ہے. تبھی اسے شہزادی ماہنور کا خیال آیا. او خدایا, شہزادی ماہنور تو وہاں پہ اکیلی ہیں, مجھے فوراً وہاں پہ جانا ہوگا. خاردار جھاڑیوں اور جنگلی جانوروں سے بچتے بچاتے وہ اس جگہ کو تلاش کرنے لگا جہاں اس نے شہزادی ماہنور کو چھوڑا تھا. وہ آہستہ آہستہ پیچھے کی جانب لوٹ رہا تھا. چونکہ اندھیرا ہونے لگا تھا, اسی راستہ تلاش کرنے میں اسے کافی پریشانی ہوئی. جنگلی جانوروں سے بچتے بچاتے آخرکار جب وہ وہاں خیمے کے پاس پہنچا تو اسے یہ دیکھ کر شدید مایوسی ہوئی کہ وہاں شہزادی کا نام و نشان تک نہ تھا. میری پیاری شہزادی, اب اس گھنے جنگل میں تمہیں کہاں کہاں تلاش کروں. اس نے گھبرا کر ادھر ادھر نظر ڈالی مگر اسے مایوسی ہوئی. پچھتانے لگا کہ اس نے خواہ مخواہ ملازموں کو واپس بھیج دیا. ادھر جب شہزادہ زمان پرندے کے پیچھے دوڑا تو اکیلی شہزادی ماہنور پر کچھ جنگلی جانوروں نے حملہ کر دیا. ان سے گھبرا کر اور جان بچا کر ایک جانب بھاگ نکلی اور انجانے میں پھولے پھٹکے ایک اور بادشاہ کی سلطنت میں جا پہنچی. ایک اجنبی لڑکی کو دیکھ کر سرحد کے محافظ اسے بادشاہ کے پاس لے گئے. اس ملک کا بادشاہ جو کہ خدا ترس انسان تھا, اس نے شہزادی کی ساری کہانی سنی اور کہا, شہزادی, آپ جب تک چاہیں یہاں قیام کر سکتی ہیں,
मैं जल्द ही आपको आपके मुल्क भिजवाने की कोशिश करता हूँ। इस दौरान शहजादा जमान अपनी बीवी को तलाश करते करते एक खूबसूरत बाग में जा पहुंचा। वाह, कितना खूबसूरत बाग है। अभी वो घूम फिर रहा था कि एक परिंदा उसके सर के ऊपर से गुजरा और इसके पंजों में से एक जगमगाती हुई अंगूठी जमीन पर गिर पड़ी। शहजादे ने देखा, ओहो, ये तो शहजादी महानूर की अंगूठी है जिसे वो परिंदा उठा के ले गया था। खुदा का शुक्र है कि ये वापस मिल गई। इसने खुशी खुशी अंगूठी उठा ली। पर जब इसे शहजादी महानूर का ख्याल आया तो दोबारा उदास हो गया। वो शहजादी की तलाश में करीबी रियासतों में भी गया, मगर हर जगह उसे मायूसी का सामना करना पड़ा। फिरते फिराते काफ़ी दिन गुजरने के बाद बाला आखिर वो बादशाह की सल्तनत में जा पहुंचा। यहाँ आकर उसे मालूम हुआ कि बादशाह के महल में कोई नई शहजादी आई है। उसने सोचा, वो नई शहजादी जरूर मेरी महानूर ही होगी। शहजादा जमान ने एक मंसूबा बनाया ताकि वो पता करवा सके कि क्या बादशाह के यहाँ मुकीम नई शहजादी उसकी महानूर ही है। उसने एक ताजिर का रूप धारा और शहद से भरा मर्तबान लेकर शहजादा समत के दरबार में आ गया और बादशाह के आगे सामने पेश हुआ। यहाँ आकर उसने कहा, मैंने सुना है कि शहजादी को शहद बहुत पसंद है। मैंने बहुत मेहनत से ये खालिस शहद इकट्ठा किया है, इसलिए मैं नई शहजादी की खिदमत में शहद पेश करना चाहता हूँ। खुशकिस्मती से बादशाह ने इजाजत दे दी कि ये ताजिर बहुत मेहनत से खालिस शहद इकट्ठा करके लाया है, इसलिए ये शहद से भरा हुआ मर्तबान नई शहजादी को भेज दिया जाए। शहद से भरा हुआ मर्तबान शहजादी की खिदमत में पेश कर दिया गया। जैसे ही शहजादी ने शहद निकालने के लिए मर्तबान उंडेला, उसमें से शहद के साथ एक खूबसूरत अंगूठी भी निकल कर गिरी। शहजादी हैरान रह गई क्योंकि ये तो वही अंगूठी थी जो जंगल में परिंदा उठा कर ले गया था। वो खुशी से चिल्लाई, मुझे यकीन है कि वो ताजिर शहजादा जमान ही होगा। और फौरन ताजिर से मिलने के लिए भागी। जैसे ही उसने ताजिर को देखा, वो खुशी से चिल्ला उठी, मैं जानती थी ये आप ही हो सकते हैं शहजादा जमान। शहजादा भी उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसने इत्मीनान का सांस लिया। बादशाह भी ये सब देखकर बहुत खुश हुआ। फिर शहजादे ने इतने रोज तक शहजादी की मेहमान नवाजी पर बादशाह का शुक्रिया अदा किया। शहजादी ने कहा, शुक्र है हम दोनों दोबारा मिल गए। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। और फिर वो खुशी खुशी अपने घर चले गए। सुनो बच्चों, ये आज की कहानी थी ना अच्छी? अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।